السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ تحریک انصاف کے اندر بدترین تقسیم ہو گئی ہے۔ انٹرویو کرنے والے کامران خان نے تو فتح کا جشن منانا شروع کر دیا ہے، مگر عمران خان وضاحتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ حکومت نے انکار کر دیا عمران خان صاحب کی تجویز ایکسٹینشن کی، آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی تجویز حکومت نے کر دی مسترد، اور اب عمران خان صاحب جو ہیں واپس کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں وہ تربوز یا خربوز کیا ہے دونوں ہاتھ میں رکھیں، یعنی مزاحمت بھی کریں اور پھر ترلا منت بھی کریں، مفاہمت بھی کریں۔ ایک طرف تجویز دے دی اور دوسری طرف جب انکار آیا حکومت کی طرف سے تو عمران خان صاحب نے پھر اعلان جنگ بھی کر لیا کہ جی میں اسی مہینے ستمبر میں آخری کال دوں گا۔ کیا عمران خان صاحب ستمبر میں آخری کال دینے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ یہ بھی سب سے بڑا سوال۔ لیکن انٹرویو جو عمران خان صاحب کا جو اس وقت بہت بڑا تنازعہ بن چکا ہوا ہے، جس کے اوپر ہر بندہ بات کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کیا سوجھی تھی، یہ انٹرویو کیوں دیا، کیوں عمران خان صاحب نے اسی شخصیت کے متعلق توسیع کی بات کر لی جن کو عمران خان صاحب نے اپنے خلاف سازشوں کا مرکزی کردار قرار دیا تھا۔ تو پہلے تو میں یہ جو عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن کی بات کی ہے اس کے بعد اٹھنے والے سوالوں پر بات کروں گا، اور اس کے علاوہ جو کامران خان صاحب فتح کا جشن منا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ انٹرویو کس طرح ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، اور انٹرویو کرنے کا مقصد کیا تھا۔ اصل چیز یہ ہے، عمران خان صاحب کو مسلسل پارٹی کے اندر یہ سمجھایا جاتا رہا تھا کہ جی اتنی بڑی لڑائی ہم نہیں لڑ سکتے، اور ہم بھی آپ کے سامنے وہ خبریں لا کر رکھتے رہے کہ جی عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ جی ہم نہ پیپلز پارٹی ہیں، نہ ہم مسلم لیگ نون ہیں، ہم ممی ڈیڈی پارٹی ہیں بھائی، ڈنڈے کھائیں گے ایک بار دو بار تیسری بار لوگ نہیں آئیں گے، آپ جیل جائیں گے ملاقات کرنے کوئی نہیں آئے گا۔ یہ ابھی تو ٹوٹل ہی ایک فری ہینڈ دیا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، اس میں لوگ نکل رہے ہیں باہر۔ لیکن جس دن رگڑا لگا جو پیپلز پارٹی کو لگا تھا یا پھر جو مسلم لیگ نون کو لگا تھا، اس کے کوئی 1% بھی رگڑا جب ہمیں لگے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ ہماری پاپولیرٹی ہے کیا، کتنے بھاؤ بکتی ہے، آٹے دال کا بھاؤ تب معلوم پڑے گا۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ آگے جا رہے تھے، اور عمران خان صاحب نے بریک وہاں لگائی جب انہوں نے سمجھا تھا کہ ان کو توہین عدالت کا نوٹس نہیں آئے گا تو ان کی وضاحت قبول کر لی جائے گی، یا پھر ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہوگا، ان کو عدالتیں نہیں بلائیں گی، وہ عدالتوں میں نہیں جائیں گے تو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن جب ان کو میسیجز آنا شروع ہوئے تو وہ عمران خان صاحب جو کہا کرتے تھے کہ جی میں آئین قانون سب سے بالا ہوں، تو وہ پھر دہشت گردی کی عدالت میں بھی جا کر بار بار پیش ہوئے، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے، اور اس کے علاوہ پھر اب انویسٹیگیشنز میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی مجھے ذرا جان کی امان مل جائے تو میں انویسٹیگیشنز میں بھی شامل ہو جاؤں گا، تو لگ پتے گئے۔ تو اب ایسی سب صورتحال میں عمران خان صاحب نے کل جو انٹرویو دیا کامران خان کو، اس انٹرویو سے اٹھنے والے کچھ سوالات ہیں، اس پر میں ہلکی سی بات کر کے اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے اندر بدترین تقسیم ہو گئی، اب عمران خان صاحب خود وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں، اور وضاحت بھی ایسی کہ جو بات کہی تھی اس بات سے بڑھ کر وضاحت، یعنی جو کہی تھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں وضاحت کی شکل میں، اور پھر دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ جی میں ستمبر میں نکلوں گا۔ تو انٹرویو میں جو بنیادی نقطہ تھا جس کے اوپر مسلسل لوگ بات کر رہے ہیں، جس کے اوپر میں تیسرا ویلاگ کر رہا ہوں، وہ نقطہ تھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کی تجویز۔ میں دوبارہ جملے ریپیٹ کر دیتا ہوں عمران خان صاحب کے۔ عمران خان صاحب سے سوال ہوا تھا کہ جی آپ نے آرمی چیف کے تقرر کے معاملے پر ایک متنازع بیان دیا، فیصل آباد میں جو تقریر کی تھی اس کا حوالہ دیا کامران خان نے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی وہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ نواز شریف اور آصف زرداری چور ہیں، ڈاکو ہیں، ایک مفرور ہے، دوسرے کے اوپر مقدمات ہیں، تو یہ کوالیفائی ہی نہیں کرتے کہ نیا آرمی چیف لگائیں، لہٰذا صاف شفاف انتخابات ہوں، انتخابات کے بعد جو حکومت آئے وہ نیا آرمی چیف لگائے۔ یہ ہے، یعنی تب تک عمران خان صاحب نے کہا کہ آرمی چیف کنٹینیو کرے۔ تو کنٹینیو جب 29 نومبر جو ہے، 29 نومبر ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہے، پہلی ایکسٹینشن ختم ہونے کا ٹائم ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے جو بھی اس کو نام دے دیں وہ ایکسٹینشن ہوگی، جو بھی نام دیں گے۔ کامران خان صاحب سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ یہ 90 دن کے اندر تو انتخابات ہوں گے کم از کم، تو ایکسٹینشن تو سر پر ہے، تو کس طرح مطلب یہ سارا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے وکیلوں سے بات کر لی ہے، وکیل کہہ رہے ہیں کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں کوئی نہ کوئی آئین کے اندر پروویژن نکل سکتی ہے، یعنی عمران خان صاحب اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے کچھ صحافیوں سے ملاقات کی ہے، صحافی کیا ہیں بہرحال جو بھی ہے،
تو انہوں نے اس میں وضاحت یہ دی ہے کہ جی میں نے ایکسٹینشن کی بات نہیں کی، میں نے یہ کہا ہے کہ جی جب تک نئی حکومت آئے، انتخابات کروائے جائیں، اس وقت تک جو ہے قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہے کنٹینیو کریں عبوری ایکسٹینشن۔ بھئی ایکسٹینشن تو ایکسٹینشن ہوتی ہے نا، 29 نومبر کے بعد اگر آرمی چیف صاحب 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 1 ہفتہ 1 مہینہ 1 سال بھی رہیں گے تو ایکسٹینشن ہوتی ہے، اپنی مدت سے آگے رہیں گے۔ فوج ہے یہ کوئی چھوٹے موٹے کوئی ادارے کا وہ تو ہے نہیں کہ جی جب تک دوسرا آئے تب تک آپ بیٹھے رہیں، ایسے تو ہوتا نہیں ہے فوج میں۔ یہاں پر تو کہتے ہیں کہ کور کمانڈر اپنی اسٹیشن چھوڑنے سے پہلے اجازت لیتے ہیں، آرمی چیف کو بتاتے ہیں یا جی ایچ کیو کو بتاتے ہیں کہ جی میں اپنے گھر جا رہا ہوں یا میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ تو بہرحال اب عمران خان صاحب نے یہ تو کہہ دیا۔ اب سوال بنیادی یہ ہے کہ، اور اس کا جواب میں جو اصل سوال تھا اس پر تو میں بات کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بیسیکلی وہ اب پیغام دے رہے ہیں کہ جی صلح کر لو، صفائی کر لو، میں تھک گیا، میں زیادہ لڑنا نہیں چاہتا، لڑ نہیں سکتا، آپ سے میں نہیں پہنچ سکتا، آپ کے اس پر نہیں آ سکتا، لہذا معافی دے دو، رانا جی مجھے معاف کر دو، غلطی مارے سے ہو گئی۔ یہ عمران خان صاحب اب راگ گاتے پھر رہے ہیں۔ تو چلیں، قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے اوپر عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جب تک نئے آرمی چیف آئیں تب تک عبوری طور پر ان کو وہ مقرر رہیں، تعینات رہیں۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ بات کرنے کے بعد اپنے سارے پانی پھیر دیا انہوں نے اپنے پورے کے پورے نیریٹو پر، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ امریکی سازش کے ذریعے مجھے نکالا گیا، پاکستان میں جو مورے تھے، نواز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری، شہباز شریف، مریم نواز، یہ مورے تھے اور ہینڈلر تھے قمر جاوید باجوہ صاحب۔ کہتے رہے نام لے کر نیوٹرلز، میں نے نیوٹرلز کو کہا کہ جی وہ کل کے انٹرویو میں بھی کہا کہ جی میں نے کہا ان کو نام نہیں لیا، انہوں کو کہا، اب انہوں کو منہ کے ابا کو نام نہیں لے رہے، شرما رہے تھے۔ تو بہرحال تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نے ان کو کہا تھا کہ جی اس کو جو میرے خلاف سازش ہو رہی ہے میری حکومت گرانے کی، تحریک عدم اعتماد، اس کو ناکام بنائیں، انہوں نے ناکام نہیں بنایا، تو وہ ملے ہوئے تھے ان کے ساتھ، یہ بعد میں کہتے رہے عمران خان صاحب۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات تک قمر جاوید باجوہ صاحب موجود رہیں۔ تو پھر اگر آپ جن کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جی انہوں نے میرے خلاف سازش کی، سازش ناکام نہیں ہونے دی، ہینڈلر تھے وہ، تو پھر وہ اگر موجود رہیں گے کرسی پر آرمی چیف کی، تو پھر آپ صاف شفاف انتخابات کی جو بات کر رہے ہیں تو ان کی موجودگی میں جو انتخابات ہوں گے آپ کیا ان کو تسلیم کریں گے؟ پہلی بات۔ یا پھر یہ ہے کہ جو آپ پہلے کہتے رہے سارا کچھ جھوٹ بولتے رہے تھے، آرمی چیف کے اوپر جو الزام لگا رہے تھے کہ وہ سازش میں ملوث تھے، تو پھر وہ جھوٹ تھا، تو آپ نے اپنے پرانے بیانیے کے اوپر تو پھیر دیا پانی، ایک چیز۔ دوسری چیز کہ آصف زرداری اور نواز شریف اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آنے والی حکومت آرمی چیف لگائے، کیونکہ یہ جو آرمی چیف لگائیں گے اپنا ہوگا ان کا، اور وہ آرمی چیف ان کی کرپشن کا ان سے نہیں پوچھے گا، انہوں نے پہلے ہی 1100 ارب روپے این آر او لے کر معاف کروا دیے۔ اب سوال یہ ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے متعلق عمران خان صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں ہر انٹرویو میں، ہر تقریر میں کہ جی میں نے آصف زرداری اور نواز شریف کی کرپشن کے اوپر جب ہاتھ ڈالنا چاہا، جب میں نے نیب کو کہا کہ ان کو پکڑو، ان کو سزائیں دلواؤ، تب مجھے وہاں سے یعنی آرمی چیف کی طرف اشارہ کر کے کہتے رہے کہ وہ آگے آ گئے، انہوں نے آگے کام ہی نہیں بڑھنے دیا، انہوں نے تو آ کر احتساب کو رکوا دیا عمل، اور پھر وہ یہ کہتے رہے کہ جو طاقتور ہیں ان کے لیے تو کرپشن مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں تو حیران ہو گیا، میں جب آیا میں نے جب دیکھا تو ان کے لیے تو کرپشن ایشو ہی نہیں تھا، یعنی آرمی چیف کے لیے۔ تو بھائی اگر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آصف زرداری اور نواز شریف اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائیں گے جو ان سے کرپشن کا نہیں پوچھے گا، حالانکہ آرمی چیف کا کرپشن کے معاملات میں پوچھنے کا آئینی ذمہ داری ہے ہی نہیں، پوچھ ہی نہیں سکتے، وہ اس معاملے پر دیکھ ہی نہیں سکتے، جا ہی نہیں سکتے، وہ ویسے یاری دوستی میں پوچھ لیں، جس طرح عمران خان کو بتا دیا تھا ایک انٹیلیجنس چیف نے کہ جی آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ کرپشن کر رہی ہیں، وہ ہیرو کے ہار لے رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہیں، تو اس پر عمران خان صاحب نے ان کو نکال دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ایسے آ کر آپ کو بتا دیں، یاری دوستی میں الگ کہانی ہے، لیکن ان کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ لیکن چلے عمران خان صاحب کی بات کے اوپر ہی آتے ہیں کہ جی وہ ان سے نہیں پوچھے گا، وہ آرمی چیف، ان کو ڈر ہے کہ اگر تگڑا اور بے وطن کوئی جنرل آرمی چیف بن گیا تو ان سے پوچھے گا۔ تو بھائی سوال یہ ہے کہ جس آرمی چیف کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے نیب کے اندر مقدمات چلنے نہیں دیے، نیب کو میرے کنٹرول سے باہر رکھا، آصف زرداری اور نواز شریف کی کرپشن کو بچائے رکھا،
تو وہ آرمی چیف آپ کیوں قبول کر رہے ہیں اگلی مدت تک، جب تک نیا آرمی چیف آئے؟ پھر انتخابات تو آپ کو پتہ ہی نہیں کب ہونے، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں کم از کم 6-7 ماہ تو انتخابات ہونے نہیں ہیں، اور حکومت کی مدت باقی ٹوٹل 1 سال ہے۔ تو بھائی کنفیوژن کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو نظر آ رہی ہے کہ وہ گرفتار ہونے جا رہے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ نائل ہونے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا کرتوت دکھائے ہیں۔ اسی وجہ سے میں مزاحمت کی بات نہیں کر رہا، لڑائی کی بات نہیں کر رہا، ان کی حکومت کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا، کہانیاں آ رہی ہیں سامنے، اب وہ صحت کارڈ کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، بلین ٹری سونامی کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، جس طرح لوٹا گیا ہے ملک کو، وہ ایک ایک کہانی میں اگلے کسی ویلاگ میں بتاؤں گا آپ کو کہ کتنا جو ہے وہ عمران خان صاحب کی کرپشن کی کہانیاں، ان کی حکومت کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، اور اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں۔ تو وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو اپنا جو ہے وہ پکڑے جائیں گے۔ تو خان صاحب اسی وجہ سے ہاں، وہ میں دیکھ رہا تھا، میرے پاس ایک خبر پڑی ہوئی تھی، عارف نقوی جو عمران خان صاحب کے تھے مالی سہولت کار کہے جاتے ہیں، ان کو 174 ارب روپے کی سوئی گیس جو ہے عمران خان صاحب نے زبردستی بغیر کسی معاہدے کے دلوائی، آڈٹ رپورٹ سے۔ تو خان صاحب کے بہت بڑے کھاتے کھل رہے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ یار بچت کہیں نہیں ہے، لہٰذا پاؤں پکڑ لو، دوبارہ وہ بوٹ پالش کر لو دوبارہ۔ شہباز شریف کو چیری بلاسم کہتے تھے، تو وہاں پر خود پہنچ گئے۔ تو عمران خان صاحب کہ جو بیسک جو 2 سوال ہیں نا، اس 2 سوالوں کا اگر عمران خان صاحب جواب دے دے تو پھر سمجھ لیں کہ جی عمران خان صاحب کا اصولی موقف ٹھیک ہے۔ اب جناب ہوا کیا تھا، میں اس پر آتا ہوں۔ ہوا یہ کہ عمران خان صاحب جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، پاڑ ٹھکریتے، سندھی میں ایسا چاہتا ہوں، ہم کہتے ہیں سندھی میں کہتے ہیں پاڑ ٹھکریتے، جڑ کوئی نہیں ہے، بنیاد کوئی نہیں ہے، زمین میں جڑ نہیں ہے، کھوکھلی ہوا میں اڑ رہے ہیں، اور وہ یہ مزاحمت کرنے جا رہے تھے۔ تو ان کو کہہ رہے تھے پارٹی کے لوگ اندر بیٹھے، پارٹی پہلے ہی 2 حصوں میں تقسیم تھی کہ جی آپ کو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مزاحمت کریں، آگے بڑھیں، آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ بہت پاپولر ہیں، وہ ڈیوٹی پر ہیں، وہ آپ کو مروائیں گے، وہ آپ کے خلاف ہیں، وہ آپ کے دشمنوں کے ایجنٹ ہیں، ان کی بات نہ مانو۔ یہ بات پرویز خٹک نے عمران خان صاحب کو کی، یہ بات شاہ محمود قریشی نے کی، یہ بات نہیں، شاہ محمود قریشی نے اس طرح نہیں کی، قریشی صاحب تو یہ تھے کہ جی یہ نائل ہو جائیں تو اچھی چیز، یہ بات فیصل ہوڈا نے عمران خان صاحب کو کی، یہ بات پرویز الہی نے کی، یہ بات مونس الہی نے کی، لیکن شیخ رشید وغیرہ 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 وغیرہ۔ کل سے فواد چودھری صاحب کا کردار جو ہے وہ سلاجو لگ رہا ہے، وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے عمران خان صاحب کے انٹرویو کی تشریح کرنے والے، ہیڈ لائن بنانے والے اخبار کو کہا کہ بالکل پرفیکٹ عمران خان صاحب نے یہی کہا تھا۔ بعد میں عمران خان صاحب شیری مزاری اور دوسرے لوگ آ گئے کہ نہیں عمران خان صاحب نے تو اپنی مرضی کی منمانی تشریح کی ہے۔ تو عمران خان صاحب کو سمجھانے والے جو لوگ تھے وہ کامیاب ہو گئے۔ آخری جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بیٹھ کر گھٹی پلائی، پراپر سمجھایا، جس طرح بچے کو گھٹی پلاتے ہیں نا، کہتے ہیں نا گھٹی میں بات ڈالی گئی۔ عمران خان صاحب کو وہ کام کیا کامران خان نے۔ کامران خان صاحب کے ٹویٹر وال پر آپ چلے جائیں، آپ کو گزشتہ 1 ہفتے سے جب سے عمران خان صاحب نے فیصل آباد کی تقریر کی ہے، اس وقت سے کامران خان صاحب جس طرح ماتم کناں تھے، اور اس کے بعد پھر کامران خان صاحب نے آج جس طرح یہ ہوتا ہے نا جھنڈا لہرایا جشن کا کہ جی میں جیت گیا، میری فتح ہو گئی۔ تو عمران خان صاحب کو یہ سمجھایا گیا کہ خان صاحب اس سے آگے آپ نہ جائیں، اس سے آگے آپ جائیں گے نقصان ہی نقصان ہے۔ پھر اس میں بھی آپ کو 2 چیزوں کی کرنی پڑے گی چوائس، نااہلی اور گرفتاری میں سے ایک چیز آپ کو دونوں پکی ہیں، دونوں پکی ہیں۔ ویسے اگر آپ کو سزا کے بغیر بھی 1 مہینہ 1 سال جیل میں ڈال دیا گیا تو آپ برداشت کر سکیں گے۔ خان صاحب نے کہا نہیں، میں تو جیل نہیں جا سکتا بھائی، میں تو اپنے بنی گالہ سے باہر 1 رات نہیں رہ سکتا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ میں زمان پارک میں بھی نہیں رہتا، یہاں پر میں نے ایک اپنا جو دنیا بنائی ہوئی ہے، اپنی ایک کنگڈم بنائی ہوئی ہے، یہاں پہ میں جو مرضی آزادی سے کرتا پھرتا ہوں، تو جیل میں تو مجھے وہ آزادی نہیں ہوگی۔ تو پھر کہا گیا کہ پھر اگر یہ ہے بات تو پھر اب آپ جو ہے وہ اولیو برانچ، زیتون کی وہ ٹہنی جس کو امن کا پیغام سمجھا جاتا ہے، یا سفید جھنڈا، آپ وہ لہرائیں، مزاحمت بند کر دیں، وہ لہرائیں۔ تو کہا گیا جی وہ کیسے لہرائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ ایک انٹرویو دے دیں، ان انٹرویو میں آپ باتیں اس طرح کی کر لیں۔ تو عمران خان صاحب نے ایک جلسہ کیا فیصل آباد میں، جس میں وہ بات کر لی تھی آرمی چیف کے تقرر کے معاملے پر۔ اس پر میں نے گزارش کی نا کہ انہوں نے وہ جو کامران خان صاحب پر ماتم چھایا ہوا تھا، تو کامران خان صاحب کی بات اور کامران خان صاحب کے ساتھ ملے ہوئے کچھ اور ان کی بات عمران خان صاحب نے مانی۔ پھر وہ ایک انٹرویو 5 ستمبر کو طے ہوا تھا، وہ انٹرویو نہیں ہو سکا، نہیں ہونے دیا گیا، چلنے دیا گیا، یا نہیں منع کر دیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کا انٹرویو نہیں کر سکتے، آپ نہیں چلا سکتے۔ 5 ستمبر کا وہ انٹرویو تھا۔ وہ انٹرویو عمران خان صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے، جس کو وہ جو فیصل آباد میں تقریر کی تھی کہ جی
کوئی اگر محب وطن آرمی چیف آ گیا تو ان سے کرپشن کا پوچھے گا، تو تشریح یہ کی گئی، اس کا مطلب یہ لیا گیا جو کہ بنتا تھا کہ جی کوئی فوج میں محب وطن کے علاوہ بھی کوئی جرنیلس ہوتے ہیں، یعنی غیر محب وطن جرنیل، اور غیر محب وطن کیا سمجھا جاتا ہے آپ کو بہتر پتہ ہے۔ تو اس سے بہت زیادہ رد عمل آیا اور اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز بھی جاری کی، کہا کہ عمران خان کے اس بیان پر فوج کے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب نے آج صحافیوں کو کہا کہ جی مجھے تو حیرت ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے میرے بیان کے اوپر اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کیوں جاری کی، رد عمل کیوں جاری کیا۔ خیر، اب جو کہانی ہے جو انٹرویو کی میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں کہ کس طرح یہ انٹرویو ہوا، اب انٹرویو ہونے کے بعد اخبارات نے اپنے اپنے طرح سے ہیڈ لائنز لگائیں، لیکن سب نے، پورے میڈیا نے عمران خان صاحب کو کی جو وہ بات تھی کہ جب تک نئی حکومت آئے تب تک یہی آرمی چیف رہیں، تو اس کو سب نے کہا کہ جی آرمی چیف کے ایکسٹینشن کی عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں، سب اخبارات نے یہی ہیڈ لائنز لگائیں۔ اس پر پی ٹی آئی کے اندر لوگوں نے کہا کہ نہیں عمران خان کا مطلب یہ نہیں تھا، عمران خان نے خود کہا کہ میرا مطلب ایکسٹینشن نہیں تھا، خود کہہ رہے ہیں، لیکن خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک نئے آرمی چیف آئیں تب تک یہ والی جو ہے وہ تعیناتی برقرار رہے، آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب سیٹ پر بیٹھے رہے۔ تو کامران خان صاحب نے جو پی ٹی آئی کے اندر سے کامران خان صاحب پر تنقید ہو رہی تھی اس کا جواب ایک ٹویٹ میں دیا، ٹویٹ آپ یہ دیکھ لیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، اخبارات کے وہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، وہ تصویر جس طرح اسٹال پر اخبار پڑے ہوتے ہیں سارے، یا ٹیبل پر سجا کر سارے اخبارات کی ہیڈ لائنز دکھا رہے ہیں، جس میں سب نے یہ کہا کہ عمران خان نے ایکسٹینشن کی تجویز دی آرمی چیف کی، آئندہ عام انتخابات اور نئی حکومت تک کے ایکسٹینشن کی تجویز، یہ سب نے ہیڈ لائن نکالی، اور ظاہر بنتی بھی یہی تھی بھائی، آپ جو مرضی تشریح کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے لکھا ہے، کامران خان صاحب نے، کہ کچھ سادہ لوگ مبصرین نے سوچا کہ میں نے غلط تشریح کی، یا شاید عمران خان نے چیف آف آرمی اسٹاف کی مجوزہ عبوری توسیع کے بارے میں جو کہا میں نے غلط سمجھا۔ ان اخبارات کو دیکھیں، ہر پاکستانی اخبار کے ایڈیٹر نے عمران خان کی بات کا کیا مطلب لیا ہے، ایم کو کی جنت میں مت رہو، یہ انہوں نے کہا ہے ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان انقلابی ہیں۔ کامران خان کہتے ہیں عمران خان انقلابی نہیں ہے بھائی، ایم کو کی جنت میں مت رہو، میں ان کو سمجھانا چاہتا تھا، وہ سمجھ گئے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کے کچھ اور ٹویٹس ہیں۔ ہیجان تشنج کے زمانے میں عمران خان نے قوم کو اطمینان کا سکون کا پیارا پیغام دھیمے محتاط متوازن لہجے میں دیا، حکومت کو الیکشن کلیدی معاملات پر مذاکرات کی دعوت دی۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی معافی مانگنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ وہ معافی گزشتہ سماعت پر بھی مانگ سکتے تھے۔ یہ آج کامران خان صاحب کے ٹویٹ ہیں، یہ سارے تنازع کے بعد۔ انٹرویو میں عمران خان نے متعدد بار سوچی سمجھی گفتگو میں تجویز دی کہ افواج پاکستان کے نئے سربراہ کا تقرر انتخابات آنے والی منتخب حکومت پر چھوڑا جائے، نئے سربراہ کا انتخاب آنے والی منتخب حکومت پر چھوڑا جائے، جو جماعت الیکشن جیتے آرمی چیف لگائے۔ ملک انتہائی غیر معمولی حالات سے گزر رہا ہے، اس لیے وقتی طور پر جنرل باجوہ کو آرمی چیف برقرار رکھا جائے، کامران خان کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے انٹرویو سے پہلے عمران خان صاحب کو سمجھایا تھا، ایک بات سمجھائی تھی کہ آپ نے کیا کہنا ہے، کس طرح بات کرنی ہے۔ مزید سکون، اطمینان۔ بالآخر عمران خان نے کل ہی مجھ سے پرسکون گفتگو میں دنیا کی سب سے بااثر عالمی قوت امریکہ کے ساتھ اثر نو مضبوط کلیدی بہتری تعلقات جنم دینے کی بات کی۔ عمران خان نے اعتماد بحالی کے حوالے سے امریکی حکومت اور تھنک ٹینکس سے جاری گفتگو کی بھی تردید نہیں کی۔ یہ کہہ رہے ہیں ہم کو ان کی جنت میں مت رہو، عمران خان صاحب بوٹ پالش کرنے کے لیے تیار ہیں، بے فکر رہ جاؤ۔ آگے جو 5 ستمبر کو عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے یہ بیان دے کر آرمی چیف کے متعلق معاملہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچا دیے ہیں، جس کے بارے میں فوج کے اندر بہت زیادہ اضطراب ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ صدر مملکت نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ریمارکس آئے تھے ان کا حوالہ دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت نے بھی اپنے عمران خان کے بیان سے خود کو لاتعلق کر دیا، اور میں نے انٹرویو کرنا تھا جو کہ نشر کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ انتہائی متنازع بیان۔ اب یہ جو جتنے کامران خان صاحب، اور پھر یہ بھی جو فریہ ادریس کو انٹرویو دیا تھا اس کا بھی حوالہ کہ جی 10 دن پہلے عمران خان نے تو اچھی باتیں کی تھیں، اب کیا ہو گیا ان کو کہ آرمی چیف کے متعلق اتنا متنازع بیان دے دیا۔ تو پورا ایک ماحول بنایا گیا تھا۔ ماحول بنانے کا مطلب یہ تھا کہ عمران خان صاحب جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے ان کے ساتھ آپ سیاسی پیدائش جنہوں نے آپ کی ہے ان کے ساتھ آپ لڑ نہیں سکتے، لہٰذا ان کو صلح کا پیغام بھیجیں۔ عمران خان صاحب نے صلح کا پیغام بھیجا، اور ساتھ ہی جب حکومت نے کہا، حکومت کے جو وزیر ہیں اپنا کیا نام ہے، وزیر دفاع، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کی تجویز مسترد، تو پھر عمران خان صاحب نے پھر اس کے بعد ایک اور اسٹیٹمنٹ جاری کر دی صحافیوں سے مل کے کہ جی میں ستمبر میں آخری کال دوں گا۔ ستمبر میں عمران خان صاحب آخری کال نہیں دیں گے، نہ ملک کے حالات اجازت دیتے ہیں،
نہ ہی عمران خان صاحب ستمبر میں لانگ مارچ یا کوئی اور کال دینے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔